سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم کا عزم مضبوط کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نے پاکستانی عازمین حج کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے جو 8 فروری کو ہوں گے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ایک خواب رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے پاس جدید ہتھیاروں کی موجودگی اور ان کے استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حکومت نے گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 64 روپے سے زیادہ کی کمی کر کے عوام کو نمایاں ریلیف دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے نے دہشت گردی کے خلاف ہماری قوم کے عزم کو مستحکم کیا۔ انہوں نے آج آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے 9 سال پورے ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 9 سال پہلے دشمن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کے حوصلے کو پست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کی ہمدردیاں ان والدین کے ساتھ ہیں جن کے بچوں نے اس سانحے میں اپنی قیمتی جانیں قربان کیں۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ریاستی اداروں کی طاقت سے دہشت گردی کی نئی لہر کو ناکام بنا دے گا۔ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی 9ویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سول اور عسکری قیادت سمیت تمام قومی ادارے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پائیدار امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کے سانحے کو آج 9 سال مکمل ہو گئے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید طلباء اور اساتذہ کے لیے خصوصی دعاؤں اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 2014 میں آج کے روز آرمی پبلک اسکول پشاور پر 6 دہشت گردوں کے حملے میں طلباء اور اساتذہ سمیت 147 معصوم افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ عوام کی ترقی کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں کاروباری شعبے کے استحکام میں بیمہ محتسب کے کردار کے بارے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے بیمے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل معاشی تحفظ یقینی بناتا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو معاشی تحفظ حاصل ہوا۔ وزیر مذہبی امور انیق احمد نے اگلے سال حج کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبہ ایک منفرد سہولت ہے۔ سعودی سفیر نے پاکستانی عازمین کی سہولت کے لیے مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عازمین کی سہولت اور تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ آئندہ سال کے لیے سرکاری حج اسکیم کے تحت نامزد بینکوں میں درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ درخواستیں رواں ماہ کی 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ حج درخواستیں 16 دسمبر 2024 تک کارآمد پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے گزشتہ رات 8 فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں بیوروکریسی سے لیے گئے ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ افسروں کی تقرری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دیرینہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے نیو یارک میں ملاقات میں کہی۔ آرمی چیف نے جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی کوششوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کوششیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔
جنرل عاصم منیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف دہرایا اور سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جاری وحشیانہ اسرائیلی مظالم اور دہشت گردی کے فوری خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کرے تاکہ انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا پائیدار تصفیہ 2 ریاستی حل میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے خصوصاً بے گناہ کشمیریوں کی حالت زار پر تشویش ظاہر کی جنہیں بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں انسانی بنیادوں پر وافر امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔ پاکستان نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹرائیبیونل قائم کرنے اور احتساب کا طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کو اسرائیلی قابض فوج اور انتہا پسند نو آبادیاتی آبادکاروں کے مزید حملوں اور مظالم سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے عالمی سطح پر تحفظ کا ایک لائحہ عمل وضع کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی مندوب نے تنازع کے پائیدار اور پرامن حل کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے دہشت گرد گروپ تحریک طالبان پاکستان کے پاس جدید اور خطرناک ہتھیاروں کی موجودگی اور ان کے استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک کھلے مباحثے میں بیان دیتے ہوئے عالمی ادارے میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب ایمبیسڈر عثمان جدون نے کہا کہ دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر جو مخصوص علاقے یا ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ہتھیاروں کی غیر قانونی منڈیوں یا اداروں سے اسلحہ حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت اور منتقلی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت طورخم اور چمن سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر 1854 افغان شہری ان سرحدی مقامات سے افغانستان واپس چلے گئے ہیں۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 4,33,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ نگراں حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے۔ فائنانس ڈویژن کی پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 14 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 11 روپے 29 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو نمایاں ریلیف دیا ہے جس سے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی توقع ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 64 روپے فی لیٹر سے زائد اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 53 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ستمبر میں پیٹرول کی قیمت 331 روپے 38 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 329 روپے 18 پیسے فی لیٹر تھی۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 267 روپے 34 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے سکوت ڈھاکہ سانحہ مشرقی پاکستان کی مناسبت سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر قومی نشریاتی رابطے پر ہفتہ وار سلسلے ہم ایک ہیں کے تحت بین صوبائی معاملات کے لیے منصفانہ فارمولہ کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد خصوصی افراد کے لیے ایک اور پروگرام ہم کسی سے کم نہیں نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں ابر آلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 26، کوئٹہ 4، مظفر آباد اور گلگت 9، مری 6، سری نگر 17، جموں 19 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگراں وزیراعظم نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم کا عزم مضبوط کیا۔
سعودی عرب کے سفیر نے پاکستانی عازمین حج کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے جو 8 فروری کو ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے پاس جدید ہتھیاروں کی موجودگی اور ان کے استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور حکومت نے گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 64 روپے سے زائد کی کمی کر کے عوام کو نمایاں ریلیف دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔